بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، عریضہ لکھنا، رکع لکھنا، امام علیہ السلام وقت کے جو امام ہیں ان تک اپنی حاجت پہنچانا، کیا یہ روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمومی طور پر 15 شعبان المعظم کی رات وقت کے امام علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، بہت ہی نیک رات ہے 15 شعبان کی رات، اور اس کے دن کے مخصوص اعمال ہیں اور ان اعمال کو انجام دینا بہت زیادہ اجر و فضیلت کا باعث ہے۔ وہ اعمال کی ویڈیو ہماری آلریڈی مختلف چینلز پہ، ہمارے چینل شیعہ ٹاکس پہ موجود ہے، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے۔ اعمال ضرور کرنے چاہیے۔ رکع لکھنا جو مومنین لکھتے ہیں 15 شعبان کی رات پھر جا کے دریا میں ڈالتے ہیں، آیا یہ روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جی روایات موجود ہیں، بحار الانوار میں یہ حوالہ موجود ہے، جلد نمبر 99 میں، باب نمبر 10 میں، باب الرکع یعنی رکع لکھنے والا، رکع جو لکھتے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں، اس کا باب ہے باقاعدہ، اس چیپٹر میں کافی روایات موجود ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے۔ انسان ویسے بھی دعا مانگے، حاجت طلب کرے تو امام علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، لیکن رکع لکھنا ایک ادبی جو ہے وہ تقاضا ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف، ان کی جب وہ موجود تھے ائمہ طاہرین تو لوگ ان کی طرف رکع لکھتے تھے، جو دور تھے ان کے لیے ایک طریقہ کار بتایا گیا، یا اب امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں تو امام علیہ السلام تک اپنی حاجت کس طرح پہنچائے؟ ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب کوئی مشکل امر میں پھنس جائے، جب کوئی آپ کی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، بہت زیادہ آپ پریشان ہوں، تو آپ رکع لکھیں، عریضہ لکھیں امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس کا طریقہ کیا یہ ہے کہ آپ وائٹ پیپر لے لیں، سفید پیپر لے لیں، صاف پیپر، اس پر آپ نے یہ دعا لکھنی ہے۔ دعا میں بتا دیتا ہوں، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، سن لیں، اس کو آپ نے لکھ کے اس کے آخر میں آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے، جو آپ کی حاجات ہیں نیک، ان حاجات کو آپ نے لکھنا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المالک الحق المبین، من العبد الذلیل الی المولا الجلیل، سلام علی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ وعلی ومحمد وعلی والحسن والقائم سیدنا و مولانا صلوات اللہ علیہم اجمعین، رب مسنی الضر والخوف فاکشف ضری وآمن خوفی بحق محمد وآل محمد، واسألک بکل نبی ووصی وصدیق وشہید ان تصلی علی محمد وآل محمد، اشفعوا لی یا ساداتی بالشأن الذی لکم عند اللہ، فإن لکم عند اللہ لشأنا من الشان فقد مسنی الضر یا ساداتی واللہ ارحم الراحمین فافعل بی کے بعد آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے اسی پیپر پہ جب آپ دعا کمپلیٹ کر لیں گے۔ حاجات لکھنے کے بعد آپ درود شریف لکھیں گے، درود شریف لکھنے کے بعد آپ اس کو بند کر کے، اس عریضے کو بند کر کے آپ نے آٹے میں، آٹا جو آپ گوندھا جاتا ہے روٹی کے لیے، پیڑا بنایا جاتا ہے، اس میں اس عریضے کو ڈال دینا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن روزہ رکھیں، جمعرات مکمل ہونے کے بعد جمعے کے دن آپ یہ عریضہ جو ہے جا کے ڈال دیں پانی میں۔ اب تقریباً جمعرات جو ہے وہ 14 شعبان، اکثر علاقوں میں 13 شعبان 14 شعبان بن رہی ہے، جمعہ 14 یا 15 شعبان بن رہی ہے، تو ایک بہترین جو ہے وہ وقت میسر ہے۔ جن کے پاس جو ہے وہ 15 شعبان ہے جمعہ، تو وہ جمعرات روزہ رکھیں اور جمعہ یعنی رات کو کسی بھی ٹائم وہ لکھ لیں اور جمعہ جا کے مولا کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں پیش کر دیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ جن کے پاس ہفتہ بن رہی ہے 15 شعبان، وہ جمعرات روزہ رکھیں،
جمعہ جو ہے وہ عریضہ لکھ لیں، ہفتہ جا کے پانی میں ڈالیں۔ پانی میں ڈالنے کا اور یہ روزہ رکھنا، اس طرح جمعہ لکھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو یعنی بہتر یہ ہے کہ عریضے کو ایک پراپر طریقے سے اپنی مشکل حاجات کو منوانے کے لیے ایک ادبی طریقہ مکمل طور پر اختیار کیا جائے۔ پھر آپ اس عریضے کو لے جائیں، گھر کے مختلف افراد کی طرف سے ایک ہی عریضہ لکھا جا سکتا ہے، سب کا الگ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ کہ خود لکھیں۔ بنے بنائے عریضے بھی ٹھیک ہیں، لیکن جب یہ آپ دعا خود لکھیں گے تو آپ کی طرف سے لکھی ہوئی دعا ہوگی، اس کا زیادہ اثر ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، اعراب لگانا ضروری نہیں ہے، یہ دعا اسی طرح آپ لکھ دیں گے بغیر اعراب کے بھی تو بھی کافی ہے۔ پھر آپ مولا فرماتے ہیں کہ دریا میں، سمندر میں، کہیں بھی ہیں، وسط میں جا کے، پانی کے درمیان جا کے قبلہ رخ ہو کر مولا کو سلام پیش کرنا ہے اور یہ عریضے وہاں ڈال دینے ہیں۔ یہ طریقہ ہے مکمل طور پر ایک دعا اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کس طرح مولا کی بارگاہ میں عریضے پیش کرنے ہیں۔ مومنین 15 شعبان کی رات اکثر یہ کرتے ہیں، عریضے کسی بھی وقت لکھ لیتے ہیں اور رات کو جا کے پٹاخے بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے پانی میں ایسے ڈال دیتے ہیں، تو یہ ادبی تقاضا نہیں ہے۔ ایک تو یہ پٹاخے بجانا کوئی ضروری نہیں ہے 15 شعبان کی رات، یہ اذیت ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں بجانے چاہیے، یہ اذیت ہے۔ خوشی کے اور کافی مراسم موجود ہیں، جشن کریں، ذکر آل محمد کریں، عبادت کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں، صدقہ و خیرات کریں۔ یہ پٹاخے بجانا کہیں نہیں ہے اور نہ ہی یہ بجانے چاہیے۔ تو یہ طریقہ تھا جو عریضے کا اور رکے کا روایات میں موجود ہے۔ مومنین سے ملتمس ہیں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب